اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 4 اپریل کو میں آپ کی خدمت میں درس نمبر 95 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں انسان کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات بھی کرے اور ہر عبادت میں خلوص شرط ہے، یعنی انتہائی خلوص کے ساتھ انسان کو ہر عبادت کرنی چاہیے۔ جب انسان صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اس کے عمل کو قبول کر کے اسے اپنے عذاب سے دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ کتاب وافی میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح اس ماہ میں انسان بلکہ ہر روز ہر وقت انسان کو چاہیے کہ انسان کو اپنی زبان پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو، اس لیے کہ دنیا جہان میں انسانی شخصیت کی زبان جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے، اور آخرت کی جزا یا سزا میں بھی یہ زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہت سے اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے اس کو قابو میں رکھنے کے سلسلے میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قابو میں رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ چھوڑے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ یہ ارشاد القلوب میں حدیث موجود ہے۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو یہ جسم اور روح کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان نہیں چڑھنے دیتی اور اسے مقصود سے دور کر دیتی ہے۔ تو جب کہ گناہوں کے خلاف جہاد انسان کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ کتاب اصل اشعیاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے۔ وہ ہر وقت اسی کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کون سا ہے۔ تو 3 بہترین عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ 3 چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں۔ نمبر 1 نفس کے خلاف جہاد کرنا، نمبر 2 خواہشات پر قابو پانا، اور نمبر 3 دنیا سے بے اعتنائی برتنا۔ یہ کتاب اصل اشعیاء میں ہے، یہ حدیث کی جو کتاب ہے اصل اشعیاء اس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح بدترین اعمال کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے برے گناہوں کے بارے میں بتا دوں؟ تو فرمایا کہ یہ جامع السعادات میں حدیث ہے کہ وہ ہیں شرک باللہ، والدین سے عاق ہونا اور جھوٹ بولنا۔ یہ ماہ جو ہے ہمیں اس بات کی طرف بھی رغبت دیتا ہے کہ ہم یتیم نوازی کریں، اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے قرآن میں اور احادیث میں، اور اسے صاحبان استطاعت کا ایک اہم وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے اور یتیم کی آواز سب کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پروری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم باعزت طور پر پرورش پا رہا ہو۔ یہ حدیث بھی کتاب اصل اشعیاء میں موجود ہے۔
بہرحال انسانی زندگی میں کھانے پینے کا کردار صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جسمانی قوت حاصل کر کے زندگی کے امور کو انجام دے سکے، لیکن اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیا جائے تو نہ صرف انسانی شخصیت گر جاتی ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، اور زیادہ کھانا پینا بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کے مانند ہوتے ہیں جس سے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو وہ فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جامع الاخبار میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں اس کے خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے، لہذا اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ قرآنی آیات اور حدیث میں بڑے بڑے احکامات سے لے کر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور ختم بھی نمک پر کرو، کیونکہ ایسا کرنا 72 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بہار الانوار میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ کہ اس مہینے میں تو قرآن سے بالکل ہی روگردانی نہیں کرنا چاہیے ہے، پورے سال قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے۔ آج کا انسان بدعتوں اور فتنوں کا شکار ہے، جن کی وجہ سے مسائل اور پریشانیوں میں وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، جس کی بنیادی وجہ آخری آسمانی کتاب قرآن سے روگردانی ہے۔ قرآن حکیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن گمراہی سے ہدایت، نابینائی سے روشنائی، گناہوں سے چشم پوشی کا سبب، تاریکی سے نور، بدعتوں کو روشن کرنے والا، ہلاکت سے محفوظ رکھنے والا اور گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ فتنوں کو بیان کرنے والا اور دنیا سے آخرت کی سعادت تک پہنچانے والا ہے۔ تمہارے دین کا کمال اسی میں ہے، کوئی شخص بھی قرآن سے روگردان نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ جہنم تک پہنچ گیا۔ یہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے۔ غرض یہ مہینہ کریا و مناجات کا مہینہ ہے۔ مناجات اور راز و نیاز انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج اور خدا کی نظر رحمت کا باعث ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور جب ایسا ہو تو خدا بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرنا چاہے گا۔ اور ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ ہے کہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں جامع الاخبار کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں یا سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے کرتوتوں کی جزا میں کم ہنسو اور زیادہ ہو۔ یہ جامع الاخبار میں حدیث ہے اور سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے، خدایا ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، مالک ہم نے بہت گناہ کیے، ہمیں بے شمار گناہ تو یاد بھی نہیں، ان کی لذتیں ختم ہو گئیں لیکن ان کے اثرات موجود ہیں۔ جبھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کی طرف رغبت پیدا کریں، اچھے کاموں کی طرف ہمیں رغبت ہو، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ ہمارا دل اچھے کاموں میں لگے اور ہم برے کاموں سے محفوظ خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی
ہدایت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ پروردگار تجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی جلد تعجیل ہو ظہور میں۔ پروردگار ہم بغیر امام کے نہیں ہیں، ہمارا امام موجود ہے مگر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے گناہ حجاب بنے ہوئے ہیں۔ مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔